بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک خوفناک رات آنے کو ہے جب قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا۔ ملک یمن سے ایک خبر چلے گی جس رات قرآن پاک کو واپس اٹھا لیا جائے گا، اور جب زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ ایک کی طرح ریز ریزہ ہو جائیں گے، سورج سیاہ کر دیا جائے گا، اور جو جہاں کھڑا ہوگا وہیں سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو۔ یہ قیامت کا دل دہلا دینے والا منظر ہوگا۔ ایسا تو ہوگا، لیکن قیامت کا آغاز ایسے پرسکون انداز میں ہوگا جو کسی کو پتہ نہیں چلے قیامت آ چکی ہے۔ پھر یہ سب کیسی خوفناک منظر میں تبدیل ہو جائے گا۔ بخاری مسلم شریف میں آیا ہے کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی، اور قرآن پاک کا کلمہ اڑا کر لے جائے گی، اور کلمے کی کتاب ایک دم خالی ہو جائیں گی۔ یہ قیامت ایک پرسکون انداز میں آغاز ہوگا، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیا نشانیاں ہوں گی، اور یہ سب کچھ ہم مختلف بیانات میں سنتے ہیں۔ بالشبہ قیامت کے سبھی معلومات کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا میں بھی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سب ایمان والے کہاں جائیں گے، کیا ہوگا ان سب کے ساتھ؟ اور قرآن کریم کے ساتھ جو اللہ نے اپنا کلمہ دنیا میں اتارا ہے، وہ کلمہ جو مسلمانوں نے حفظ کر رکھا ہے، وہ کلمہ جو اللہ نے مومن کو سکھایا، کب حج اور نماز اور زکوٰۃ یہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ یہ سب کچھ ایک رات میں اچانک غائب ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس میں واضح نشانیاں دی ہیں۔ ہم ہمیشہ لوگوں کو آزماتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک نئی نسل کو آگے بھیجتے ہیں، اور پھر اسی نسل میں سے ان پر پیغمبر بھیجے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر یہ پیغمبر بھی جھٹلاتے ہیں اور اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کیا تم خوف نہیں کھاتے اور ان کو بڑے جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت میں اللہ سے ملنے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے؟ بس تو ہم نے ان سے خوف نہ ہی کو غلط ثابت کر دیا۔ قرآن پاک کا کلمہ ایسا ہے جس میں ہم آج تک ہمیں پیغامات موصول ہے۔ جیسے موبائل فون پر آنے والا یہ میسج کے لیے نیت ہو، اسی طرح جیسے ہی ہم قرآن پاک کو سمجھائیں گے ویسے ہی ہم پر اللہ پاک کا ایک نیا پیغام واضح ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا چشمہ قرار دیا گیا ہے۔ در حقیقت دنیا کو اختتام کا وقت اب شروع ہو جائے گا، لیکن دنیا کا اختتام انتہائی پرسکون انداز میں ہوگا۔ اب یہ پرسکون اختتام کیا ہے اور کیسا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک یمن سے ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان موجود ہوگا اسی وقت ایک پرسکون موت مر جائے گا۔ یہ ایک ایسی ہوا ہوگی جو ریشم جیسی نرم، اور اس کی خوشبو اتنی میٹھی ہوگی جب لوگ اسے سونگیں گے۔ اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہی پرسکون اور قدرتی موت مر جائیں گے، لیکن اگر ان کے دل میں ایمان نہ ہو تو وہ زندہ بچ جائیں گے۔ لیکن کس لیے؟ دوستو، یہ جب سن کر آپ کے ذہن میں کیا سوال اٹھتا ہے کہ جب مسلمانوں کو موت دینے سے کیا ہوگا؟ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایک بار پھر عرب میں بت پرست عام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ذکر فرمایا ہے تو اس وقت عرب کے مراد آپ کے مسلمان اور ان کی اولاد۔ آپ کا اشارہ مسلمان کی طرف تھا اور ان کے خاص قبائل کی طرف ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک ایسی عورتیں ہوں گی جن کے جسم قطن قبلے کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کی حالت جانوروں سے بدترین ہو جائے گی، اور انہیں بندوں کی طرح حق کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جلد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قیامت کے اتفاق قیامت کا احتقام کے نام سے لکھی ہے، اور بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ فرماتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب فحاشی اپنے انتہا کو پہنچ جائیں گے اور فحاشی بےحد عام ہوں گی، اور یہ امام مہدی کے آنے کا قلب ہوگا۔ پھر سب میں شدت آ جائے گی، ایک آخری مرکہ ہوگا، اور اس سب کے بعد اسلام بھی باقی نہ رہ جائے گا، نہ کوئی مسلمان کلمہ نماز اور نہ ہی قرآن پاک باقی رہے گا۔ لیکن ان سب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک ایسی رات ہوگی جب پورے کے پورے قرآن پاک کا کلمہ واپس اٹھا لیا جائے گا۔ لوگوں کو جگائے تو دیکھیں گے کہ ان کی ساری کتابیں بالکل خالی ہو گئی ہیں۔ جتنے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوگا وہ سب بھول جائیں گے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی بھول جائیں گے، اور وہ جاہلوں کے کلمات بولنے لگیں گے، یعنی ان کے الفاظ فحش ہوں گے، اور وہ گالیاں بکنے لگیں گے۔ اللہ پاک سورہ نمل آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، اور انشاءاللہ ہم جلد ان درندوں کو پکڑیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن پاک بس ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت بھی دنیا میں نہیں رہے گی، نہ قرآن میں نہ کسی کے دل میں۔ لوگ صبح اٹھیں گے تو ان کی حالت جانوروں جیسی ہوگی، اور اس پر وہ دن
जब हवा चलेगी कुरान पाक भूल दिया जाएगा और किताबों में लिखी हुई कुरान पाक गायब हो जाएगा और कलमा की ये किताबें एकदम खाली हो जाएंगी। और एक जगह पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों को मुताबिक करके फरमाते हैं, बिन नागा कुरान पाक की तिलावत क्या करो, इसे पढ़ लो, इससे पहले ये कलमा वापस उठा लिया जाओ और फिर कलमों का क्या होगा। सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज़ बर्पा नहीं होगी, क़यामत उस वक्त बर्पा नहीं होगी जब इस तक दुनिया में अल्लाह कहने वाला एक भी शख्स न चला जाएगा। ये सब कब होगा? यकीन यमन से चलने वाले इस धीमी हवा के साथ इस्लाम का नाम और निशान गायब कर दिया जाएगा। उस सब के बाद लोग यहाँ ये भी भूल जाएंगे कि रोज़ा क्या है, नमाज क्या, हज क्या और सदका क्या है। बस उस वक्त रोज़ा भी छीन लिया जाएगा, नमाज, हज और सदका भी छीन लिया जाएगा, इस्लाम भी छीन लिया जाएगा और फिर एक रात में कुरान पाक को वापस ले लिया जाएगा। और ये सब हो जाएगा ताकि हमें पता चलेगा और पुरसुकून क़यामत को हौलनाक मंजर से सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली क़यामत होगी। दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊँ प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी उम्मत पर क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत आने से पहले जिसके दिल में ज़र्रा भर ईमान होगा, रद्दी भर ईमान होगा, अल्लाह पाक उन सबको क़यामत से पहले ही एक हवा के ज़रिए मौत दे देगा। वो पुरसुकून मौत होगी, दिल निशानी मौत होगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मरने वाला है या मैं मर चुका हूँ। जब सारी दुनिया से मुसलमान यानी ईमान वालों का खात्मा हो जाए, उसके बाद कुरान पाक उठा लिए जाएंगे और लोगों पर क़यामत कायम हो जाएगी। बेशक क़यामत का मंजर बहुत खौफनाक होगा। दोस्तों, हम की उम्मत है, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया। हम किन के रास्तों पर जा रहे हैं? उन लोगों के रास्तों पर जिन पर अल्लाह पाक ने लानत फरमाई है, जिनको कुरान पाक में दरिंदा कहा गया है, जिनसे अल्लाह पाक ने नफरत की है। हमने उन लोगों के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी डाल दी और अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को हमने छोड़ दिया है। प्यारे दोस्तों, वक्त बहुत करीब है, वक्त बहुत करीब है, वक्त बहुत करीब है। इससे पहले कि अल्लाह की